أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. आज इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 से आगे इंशाअल्लाह पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत का सिलसिला जारी रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ضراء मस्सतहुम इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु अस्रअु मक्रा इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून हुवा الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورہ یونس آیت نمبر 20 ہم نے پڑھی اور وہ یہ تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. آیت نمبر 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم ان مصیبتوں کے بعد جو ان پر آئی ہوں ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی مصیبتیں آئی ہوئی تھی پھر ہم انہیں اٹھا لیتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں مکاریاں شروع کر دیتے. پہلے اللہ اللہ کر رہے تھے، پھر ان کے دل میں کیا آتا ہے، یہ تو خود ہی ہو گیا، یہ تو پیر صاحب نے کر دیا، یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو بائی چانس ہو گیا. چونکہ خرابیاں کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اللہ کو سینیریو میں سے نکالنے کی کوشش کرتے، مکاریاں کرتے، الٹی سیدھی تعویلیں شروع کر دیتے. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تم سے زیادہ تیز ہے مکر. اب یہ مکر کا لفظ چونکہ منفی لفظ ہے، لیکن چونکہ قرآن نے استعمال کیا اس لیے قرآن والا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات مکر منفی نہیں ہوتا. کسی مکار کو جو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں مکر کر رہا ہوں، میں فراڈ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، اور اصل میں دھوکہ اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے. تو جو بھی اللہ کو چکر دینے کی کوشش کرے، جو سب کچھ جانتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس سے بڑا دھوکہ کھایا ہوا کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جب مکر کی سوچ رہے تھے وہ سوچ تمہارے ساتھ مکر کر رہی تھی، کیونکہ اللہ کو تمہاری سوچ کا بھی پتہ ہے. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے اللہ کا ہیلا، انہوں نے ترجمہ کیا ہیلا، اللہ کا ہیلا تم سے زیادہ تیز ہے. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے رسول، اب یہاں پہ رسول سے مراد فرشتے، وہ لکھ رہے ہیں جو تم مکر کر رہے ہو. قرآن میں انبیاء کو بھی رسول کہا گیا ہے، اور اللہ جن فرشتوں کو بھیجتا ہے کوئی ذمہ داری دے کر، وہی دے کر، یا اس لیے کہ تم نے نوٹ کرنا ہے، وہ سب کی سب بھی اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی رسول کہتے ہیں. بے شک ہمارے فرشتے تمہاری ہیلا بازیاں، تمہارے مکر کو لکھ رہے ہیں. کوئی بندہ چھپ کے خرابی کر رہا ہو اور اس کو کہا جائے، کوئی آ کے بتائے کہ تمہیں سب پتہ ہے تم جو خرابیاں کر رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پتہ کسی کو نہیں چلے. جب اس کو پتہ چل جائے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جنہوں نے میری تفتیش کرنی ہے ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، پھر اس کی حالت کیا ہوگی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو مکر تم، ہمارے فرشتے تمہارے مکر نوٹ کر رہے کہ تم کیسے چلاکیاں کھیلتے ہو. آیت نمبر 22 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں چلاتا ہے. خشکی میں جو تم چلتے ہو وہ بھی وہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں جو انتظام کیا ہے، ٹھیک ہے قدم میں اٹھا رہا ہوں، لیکن جس غذا سے طاقت آئی ہے وہ بھی زمین سے میں نہیں نکالتا، وہی نکالتا.
جن پیروں سے میں چل رہا ہوں وہ پیر میں نے نہیں بنائے، اس نے بنائے۔ جو پیروں اور زمین کے درمیان فرکشن ہے جس کی وجہ سے میں آگے بڑھ پاتا ہوں، وہ فرکشن اس نے پیدا کی ہے، میں نے پیدا نہیں کی۔ جو زمین مجھے اپنے اوپر بٹھائے رکھتی ہے، میں اڑ نہیں جاتا ہوا میں، وہ گریوٹی بھی اس نے پیدا کی ہے، تم نے پیدا نہیں کی۔ بندہ اگر اپنے کام کو دیکھے، غور کرے تو پتہ چلے گا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہاں سے سوچ کے اختیار کر سکتا ہوں، باقی سب اسی کی دی چیزوں کو استعمال کرتا ہوں، حتیٰ کہ یہ اختیار کی طاقت بھی اسی کی ہے۔ اور سمندروں میں بھی وہ چلاتا ہے، اس نے سمندر میں وہ قانون بنایا ہے کہ پانی کشتی کو اٹھا لے گا، غرق نہیں کرے گا، جتنی مرضی وزنی ہو جائے غرق نہیں ہوگا۔ پانی پابند ہے اس قانون کا، ہوا پابند ہے اس قانون کی، جس کی وجہ سے وہ اتنے بھاری مثلا جہاز اٹھا لیتی ہے اور جیٹس اٹھا لیتی ہے، پابند ہے، اللہ چلاتا ہے۔ وہ ہے جو تمہیں، اس وقت چونکہ ہوائی جہاز نہیں تھے لہذا اللہ نے خشکی اور سمندر کا ذکر کیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں وہی ہے جو تمہیں خشکی پر اور سمندر میں اور ہواؤں میں چلاتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں اسپیس میں چلاتا ہے، وہی ہے، اسی نے چیزوں میں یہ خصوصیات رکھی ہے جن کو تم کشف کر کے اور یہ کام کر رہے ہو۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ کب تم باقی سارے ڈھکوسلے بھول جاتے ہو اور تمہیں صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ لوگوں کو لے کر اچھی ہوا میں چل رہی ہوتی ہے۔ اچھی ہوا طیبہ یعنی وہ ہوا جو سازگار ہے، بادبان والی کشتی کو بڑے آرام سے چلا رہی ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جرنی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں سمندر میں، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اچانک جاءتها ریح عاصف، اچانک کشتی کو تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے، طوفانی ہوا، اور جب طوفانی ہوا ہو تو کشتیاں ڈولنے لگتی ہیں، غرق کا خطرہ ہوتا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے بلند موجیں، لہریں ان کا رخ کر لیتی ہیں کشتی والوں کا، جو پہلے بڑے خوش تھے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور پھر ان کو گمان ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا، طوفان نے انہیں گھیر لیا، اب بچنا بڑا مشکل ہے۔ جب اس کیفیت میں آتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، دین میں گنجائشیں نکال کے، اوروں سے مثلا وہ نہیں کرتے، پھر اللہ کے شریک بنا کے نہیں کرتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اے اللہ ہم یقینی بات کر رہے ہیں اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو یقیناً ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ پھنس گئے تو ساری کھچڑیاں بھول گئی۔ اب کہتے ہیں اللہ بچا۔ آیت نمبر 23، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، تو جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو پھر یہ ناحق زمین میں بغاوت کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، زمین پہ اتر کر پھر وہی بدماشیاں، پھر وہی گناہ، پھر وہی عیاشیاں شروع کر دیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری بغاوتیں تمہارے اپنے خلاف ہیں۔ تم کسی کے اللہ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو؟ یہ جو تم سمجھ رہے ہو خدا کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، اصل میں خود پر چڑھائی کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ جو تمہیں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں یہ اس دنیاوی زندگی کا متاع ہے، اس کا ساز و سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹایا جائے گا، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبریں دیں گے کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہتے، کیا اعمال کرتے رہتے۔ آیت نمبر 24، اب اللہ دنیا کی مثال دے رہے، بہت خوبصورت، بلیغ، سمجھ میں آنے والی۔ انما مثل، اللہ نے فرمایا نا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ اس کی چمک دمک ہے، یہ اس کی شادابی ہے۔ اور دنیاوی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ سنیں، انما مثل الحیات الدنیا،
دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف ایسی ہے. کیسی؟ کماء انزلناہ من السماء، جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی نباتات اس کے ساتھ مکس ہو گئی، یعنی وہ زمین میں گھسا، پودے اگنا شروع ہو گئے، ان کے اندر وہ شامل ہو گیا. مما یأکل الناس والانعام، اور ایسی چیزیں ہوگی جنہیں انسان بھی کھاتے ہیں اور چارپائی بھی کھاتے ہیں. اسی طرح ہم نے زمین پر یہ زندگی نازل کی ہے. جس طرح پودے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اسی طرح تم بھی جوانیوں میں آتے ہو، تمہاری طاقتیں بھی جوان ہوتی ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوشنما اور آراستہ ہو گئی، فصل لہلہانے لگی، پھول کھل گئے، پھل لگ گئے. وزینت، اور زمین نے میک اپ کر لیا، مزین ہو گئی، خوبصورت بن گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین پہ رہنے والوں کو گمان ہوا کہ اب وہ سب ان کے اختیار میں ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے، ہم مالک ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا، تو یا رات کو یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ پڑا اور ہم نے اسے کٹی ہوئی بنا کے رکھ دیا، جیسے فصل کٹنے کے بعد ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا جب گندم کٹ جاتی ہے تو وہ بغیر پھلوں والے جو بچے ہوئے تنے ہوتے ہیں، وہ کوئی ٹیڑھا، کوئی میڑھا، کوئی سیدھا وہاں کھڑا ہوتا ہے. اور پھر کسان کو فکر ہوتی ہے ان سے جان کیسے چھڑائے. کوئی آگ لگا دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، اس کی جان چھڑائے، تنگ کریں گے. ہمارا امر آیا رات کو یا دن کو. اسی طرح انسان سمجھتا ہے او جوانی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا بات ہے، کیا ہے. اچانک اللہ کا حکم آتا ہے، بیڈ پہ پہنچ جاتا. تو سارا کچھ جو تھا اس کو نہیں بچا سکتا، بیڈ سے نہیں اٹھا سکتا، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ڈیتھ بیڈ ہے. اس وقت رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ پڑا تو ہم نے اسے کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا کہ الم تغن بالامس، جیسے کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، ایسے صفائی کر دیا. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم سوچنے والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. پھر عرض کروں، جرأت ہے کوئی کہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی؟ جو کہے گا وہ جھوٹ بولے گا، قرآن کی سمجھ نہیں آئی. آیت نمبر 25، دنیاوی زندگی تو تمہیں بتا دی یہ ہے، اور جو اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت کا ڈر ہوگا، نہ کسی پیارے سے جدائی کا ڈر ہوگا. وہاں پر کچھ ٹینشن نہیں ہوگی. اللہ تمہیں ادھر کی دعوت دے رہا اور تم اس کے پیچھے اس کو چھوڑ رہے ہو. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ جسے چاہتا ہے ہم کئی بار بتا چکے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تو پھر اختیار نہ ہوا، اللہ جس کو چاہے ہدایت کرے. نہ، اللہ نے بتایا ہوا ہے کس کے نصیب میں میں نے ہدایت لکھی ہے. کس کو ہدایت ملتی ہے؟ اس کو ملتی ہے جو سرکشی چھوڑ دے اور سر جھکانے پہ آمادہ ہو جائے، جو عقل استعمال کرے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے عقل کی خلاف ورزی نہ کرے. جو یہ کرے گا ہم اسے ہدایت دیں گے، اور جو یہ نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ بھی تڑپتے رہیں اس کی ہدایت ہو جائے، نہیں ہوگی. قرآن نے کہا ہوا ہے نا اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے چل چل کے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے. آپ لوگوں کو زبردستی ایمان قبول کروائیں گے، اے رسول آپ نہیں کروا سکتے. اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین پر جو کوئی ہے سب ایمان لے آتے، لیکن آپ کے رب نے یہ چاہا نہیں ہے.
اس نے اختیار دیا. ایمان کی طرف آنا ہے، چھوڑو خواہشات ناجائز، چھوڑو سرکشیاں اور خود آؤ، پھر خدا تمہارے لیے آسان کر دے گا اس راستے. لیکن تم کہو ہماری گڑبڑ بھی رہے، ہمارے تحفظات بھی محفوظ رہیں، اور دین میں بھی اس لیے کہتے تھے اس قرآن کو تھوڑا چینج کر دے تو ہم مان لیں گے. اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری آیات کے بدلے پیسے لے کر دین تحریف کر کے بتاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے نام پہ غلط چیزیں بتاتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں وہ باتیں جن کو بتانا ضروری تھا، نہیں بتاتے. اور اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عہد لیا علماء سے اہل کتاب کے کہ اس کتاب کو پوری طرح کھول کر واضح لوگوں کو بتاؤ گے اور اس میں سے کوئی چیز نہیں چھپاؤ گے، اور جو اس آیات کتاب میں جو آیات ہم نے نازل کی اور ہدایت، ان میں سے جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. یہ آیات ایسی ہیں جس کے بعد ہر عالم اس کو چاہیے تھا قرآن بیان کرتا سب کو. آغا محسن کراتی نے ایک دفعہ آیت اللہ خامنائی ان کے درس سے پہلے ان سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں، آپ کے درس خارج میں بہت سارے علماء آتے ہیں، بہت علماء اور فضلاء آتے ہیں، تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے درس شروع ہونے سے پہلے آپ بات کریں. یہ موجود ہے ویڈیو بھی اس کی. آیت اللہ محسن کراتی صاحب تفسیر نور، تو انہوں نے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایک قرآن کی تحریک کی ضرورت ہے. تحریک سمجھتے ہیں؟ موومنٹ. ایک دفعہ قرآن ہو جائے ہر طرف. کہہ رہے تھے کہ اپنے حالانکہ ایران میں بہت کام ہو رہا ہے، تو کہہ رہے تھے کہ ابھی جتنی کیفیت ہے وہ نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ قرآن کا جو حق بنتا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر اس میں انہوں نے تجویز پیش کی، اور وہ تجویز کیا تھی؟ کہا کہ ہر طالب علم، ہر عالم دین جہاں بھی کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، کہیں تبلیغ کے لیے جاتا ہے، اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی کتاب کھولے اور ترجمہ پڑھے، اور ترجمہ ملٹی پلائڈ بائی 3 یا 2 تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے قرآن بیان کرے. کیوں نہیں کرتے؟ تمام چیزیں جو بیان ہوتی ہیں سب سے زیادہ قرآن کا حق ہے بیان کیا جائے. ثقل اکبر ہے اللہ کی، جس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو تیار ہو جائیں، رسول اللہ کی شکایت کے لیے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. اور قرآن چھوڑ دیا تبھی تو مسلمانوں کی حالت ہوگی. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور اس کی مشیت معلوم ہے، اس نے قرآن میں بتا دی ہے میں کس کے بارے میں چاہتا ہوں اور کس کے بارے میں نہیں چاہتا. اور جب میں نہ چاہوں، میرے راستے سے نہ آئے، تو پھر اے رسول آپ بھی تڑپتے رہے، نہیں ہدایت ملے گی. اس کو یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول جسے آپ چاہ رہے ہو، آپ کو پسند ہو اس کی ہدایت ہو جائے، آپ نہیں کر سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اقتدار اعلیٰ، فیصلہ ایگزیکیوٹ کرنا اللہ کا کام. یہ ایکسیپٹڈ، یہ ناٹ ایکسیپٹڈ. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آؤ تب اجازت دوں گا. جو تم جس حالت میں ہو اس حالت میں میں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا. چلے جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر یہاں پر آ جاؤ. سر جھکانے کی عادت ڈالو، اطاعت کرنے کی عادت ڈالو، تب قبول ہوگے اس بارگاہ میں. سرکش اس شیطان کو نکال دیا. اللہ کو مانتا تھا، رب مانتا تھا، خالق مانتا تھا، کہا نکل جا یہاں سے، تو نے اللہ کی بات نہیں مانی. آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور جن لوگوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی انہوں نے کی تھی. وزیادہ، اور یہ وہی زیادہ ہے جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زیادہ، یہاں سے آیا. اور زیادہ ہے، تمہارا 1 روپیہ ہے، ہم 700 روپے دیں گے. قرآن نے جو مثال دی، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے نکلے، 700 ہو گئے. 700 بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے گا اور بڑھا دے گا. اتنا کہاں سے لائے گا؟ واللہ واسع علیم، وہ بہت وسعت والا ہے. تم محدود ہو، یہ تمہاری دنیا محدود ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے.
جنہوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور زیادہ بھی. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، اور ان کے چہروں کو سیاہی نہیں ڈھانپے گی قیامت کے دن. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کچھ چہروں پہ سیاہی ہوگی، سیاہ پڑے ہوں گے، چہروں سے پہچانے جائیں گے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی. ولا ذلت، نہ ان کے چہروں سے پر ذلت ہوگی. جس کو اللہ ذلیل کر دے، اس کے بس جو بندہ بے عزت ہو رہا نا لوگوں میں، اس کی شکل ایسی بچ جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی بہت ہی کام خراب ہو. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کو ذلت نہیں ڈھانپے گی قیامت کے دن. اولئک اصحاب الجنہ، یہ تو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. آیت نمبر 27، والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائی، برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کی جزا اتنی ہوگی جتنی برائی تھی. بمثلھا، زیادہ نہیں کرے گا اللہ، جو اس نے مقرر کیا اس برائی کی سزا وہی دے گا. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلت نے ان کو ڈھانپا ہوگا، ذلت ان کو ڈھانپ لے گی. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ آ کے اللہ سے کہے چھوڑ دیں ان کو، کوئی نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، اور چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے اندھیری رات کے اندھیروں نے ان کو ڈھانپ لیا. ہوتا ہے نا کبھی لائٹ چلی جائے، پاس کھڑا ہوا بندہ بھی دکھائی نہیں دیتا، منہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کون ہے بھائی، کالا کالا نظر آ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے رات کے اندھیروں کی طرح ان کے چہروں کو سیاہی ڈھانپ لے گی. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو محشور کریں گے، سب کو جمع کریں گے، ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر وہ لوگ کہ جو شرک کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ہم ان سے کہیں گے مکانکم، رک جاؤ وہیں پر، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا وہ بھی. پہلے بات واضح کرو، حساب دو، پھر آگے بڑھو. آپ ائمہ کی روایات دیکھیں جو غلو کے بارے میں، کسی شخص نے امام کے بارے میں ایسی بات کی جو اللہ کے بارے میں ہوتی ہے، امام کو کسی نے آ کے خبر دی، امام نے فرمایا کہ میرا بدن کانپ رہا ہے اس نے میرے بارے میں جو بات کی ہے، اور اس ظالم نے جو بات کی ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ان سے کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ باتیں کرو. بالکل وہی جو حضرت عیسیٰ کا قصہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب عیسیٰ سے اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو، ان کو بھی اللہ جیسا قرار دے دو. حضرت عیسیٰ کہیں گے مجھے تو حق ہی نہیں بنتا تھا میں ایسی بات کروں. وہی باتیں ہمارے ائمہ کی روایات میں ان کے بارے میں جو ائمہ کو اللہ سے ملا دیتے، اللہ بنا دیتے. اور اس طرح کر کے دین بیان کیا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہی محسوس کوئی نہیں ہوتی، سارے کام ایسے ہی ہو جاتے ہیں. ذرا وردوں اور وظیفوں پہ غور کیجئے، اللہ کتنا ہے وہاں پر. جس دن ہم اپنی عدالت میں سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مکانکم انتم وشرکاءکم، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے. کیونکہ بعض مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک جنہوں نے بنایا، اس میں حضرت عیسیٰ کا تھوڑی قصور ہے. جو آج حضرت علی کو اللہ بنا دے، اللہ اللہ کہے اور نعرے لگائے، اس میں حضرت علی کا نعوذ باللہ تھوڑی قصور ہے. یہ تو مجرم ہے جس نے اتنا بڑا بہتان اللہ کے اس عظیم اب پر لگایا ہے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ،
اور وہ جو شریک جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ہماری عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. اور کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 29 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتہ معلوم تھا تم ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہو، ہمارے بارے میں کیا غلو کیا تم نے. جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا انہی آیات میں ہے کہ اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں گواہ ہوں کہ یہ کیا کر رہے تھے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا کیا، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے. یہ سین قیامت کے دن پیش آئے گا. آیت نمبر 30 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اور اس جگہ وہاں، هُنَالِكَ یعنی وہاں ہر کوئی اپنے عمل کو دیکھ لے گا، جانچ لے گا، اپنے عمل میں مبتلا ہوگا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ان کو سب کو پلٹایا جائے گا. کون؟ اللہ. مولاہم الحق، ان کا مولا برحق، جو سب کا مولا ہے، جو علی کا بھی مولا ہے، جو علی کے مولا رسول اللہ کا بھی مولا ہے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ان کو پلٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا سب کا مولا حق ہے، برحق ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ اللہ کے بارے میں باتیں گھڑا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے، ساری دلیلیں ولیلیں بھول جائیں گے. کیوں؟ معیار آیات قرآن ہو. اللہ کہے گا یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کے ذریعے ہم نے تمہاری ہدایت کی تھی، اس کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے. 31 غور سے سنتے جائیے. اب ان آیات میں توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ کی یونیک صفات. آیات کے الفاظ خود بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے. ائمہ کا فرمان ہے جس نے اللہ کو دیکھنا ہو تو اللہ نے اپنے قرآن کی آیات میں اپنا جلوہ دکھایا ہے. جو قرآن اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کی آیات میں دیکھے اللہ کیسا ہے. آیت نمبر 31 سورہ یونس. قل، اے رسول ان سے کہیے، یعنی ان سے پوچھئے. اب یہ رسول اللہ اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان ڈائلاگ ہے. قرآن کہہ رہے آپ اس طرح ڈائلاگ کریں ان سے. قل من یرزقکم من السماء والارض، اے رسول ان سے کہیے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے. خوب توجہ سے سنیے. ام من یملک السمع والابصار، سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو تمہاری دیکھنے کی طاقت ہے، جو تمہاری سننے کی طاقت ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو جاندار سے میت پیدا کر دیتا ہے، مردہ نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور امور کی تدبیر کون سنبھالتا ہے اس کائنات کے امور کو؟ مشرکوں کا جواب سنیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اے رسول یہ فوراً کہیں گے اللہ کرتا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ اے رسول کہیے جب یہ سب اللہ کرتا ہے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں شرک سے؟ کیوں جنہوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا کہتے ہو وہ رزق دیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، کیوں کہتے ہو جب کہہ رہے ہو یہ سب اللہ کرتا ہے؟ آیت نمبر 32 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، تو یہ ہے اللہ تمہارا برحق رب جس کی یہ صفات ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، تو حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ ان صفات والا اللہ یہ ہے، یہ تمہارا رب برحق ہے.
اس کے بعد حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تمہیں کہاں غلط طرف پھرایا جا رہا ہے اور ادھر منہ کر کے چل رہے ہو تم۔ آیت نمبر 33، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس طرح تیرے رب کا کلمہ فسق کرنے والوں پر حق ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو شرک کا اتنا مزہ آ گیا ہے، ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا یہاں پہ اللہ شرک کو بھی فسق بھی کہہ رہے ہیں۔ ان فاسقوں کو ان کے بارے میں تیرے رب کی بات برحق ہو چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 34، اب پھر اللہ اپنی صفات بیان کر، قل هل من شرکائکم، اے رسول ان سے کہیے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو خلق کی ابتدا کرنے والا ہو، چیزوں کو خلق کرنے والا ہو پہلی بار، اور پھر دوبارہ فنا ہونے کے بعد دوبارہ پلٹا سکے، دوبارہ زندہ کر سکے، دوبارہ بنا سکے، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا کرنے والا ہے؟ قل اللہ، اگر یہ نہ بولے تو آپ کہیے یہ اللہ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کفار دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کا کہا کہ اللہ کرتا ہے، لیکن آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے، لہذا اللہ نے کہا یہ چپ رہیں گے، آپ کہیں اللہ کرے گا۔ اور اسی آیت میں دلیل ہے، کیونکہ جس نے پہلی بار بھی تو خلق ہوئے ہو نا، تو پھر دوسری جس نے پہلی بار کیا ہے دوسری بار بھی وہی کرے گا تمہیں خلق۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بھی پلٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں گھڑی ہوئی باتوں میں پھرائے جا رہے ہو؟ افک کہتے ہیں کسی بات کو، کسی چیز کو کہ رخ کو غلط طرف موڑ دینا، تو فکون غلط طرف رخ پھیر دینا، انسان کی فکر کا، انسان کے نظریات کا، عقائد کا، سوچ کا۔ آیت نمبر 35، قل هل من شرکائکم، یہ اب اللہ توجہ کریں، ان آیات میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے ان باتوں کا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو کام ہے یہ صرف اللہ کے اور کسی کے نہیں۔ اور یہ آیت بہت عجیب ہے۔ آیت نمبر 35 سورہ یونس، یہ مکی ہے نا، مکہ میں اللہ نے شرک کے بت توڑے ہوئے، کوریدا ہوا، کھرچا ہوا ہے شرک کے جراثیم کو دماغوں سے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ قل اللہ یہدی للحق، وہ تو خود گمراہ ہیں، وہ کیا کہیں گے ہمارے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بہت توجہ چاہیے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، یہ حق کی طرف ہدایت بھی صرف اللہ کی یونیک صفت ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا وہ کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے فالو کیا جائے، یا وہ کہ جس کو جب تک راستہ دکھایا نہ جائے وہ اس کو خود بھی راستہ پتہ نہ ہو، وہ خود بھی بھٹک جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے ڈیسیجن لیتے ہو؟ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن مجید کی سورہ سبا آیت نمبر 50، ہادی اصل میں اللہ ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے، قل، اے رسول ان سے کہیے، ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں، فانما اضل علی نفسی، تو پھر
یہ گمراہی میری اپنی وجہ سے ہوگی. عجیب. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب مجھے بھیج رہا ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ بہت سننے والا قریب ہے. یعنی یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہدایت نہ کرے تو دنیا میں کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے اگر اللہ ہدایت نہ کرے. اللہ کا رسول فرما رہا ہے اگر میں بھٹکوں تو یہ بھٹکنا میرے اپنے وجہ سے ہوگا، یعنی اگر خدا میری ہدایت نہ کرے. اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی دکھائی ہوئی تصویر اللہ کی. سب کچھ اللہ ہی ہو جاتا ہے. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو. پھر اللہ اس قسم کے نظریات رکھنے والوں کی حالت بتاتا ہے. فرماتا ہے ان کے پاس کوئی پکی دلیل نہیں ہے، انہوں نے ٹیوے لگائے ہوئے، گمان. اگر یوں ہو سکتا ہے تو یوں نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہو سکتا ہے تو یوں نہیں، ایسے کر کے امکان ثابت کر کے وجوب ثابت کر دی. آیت نمبر 36، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان میں سے جو اکثر ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے سوائے گمان کے، گمان لگائے ہوئے. اور اللہ پھر کیا فرماتا ہے، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. حق پتہ ہونا چاہیے اور حق یقینی ہوتا ہے. گمان کے بنیاد پر بنائی گئی بات یہ کبھی بھی یقینی بات کے حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ کہے گا حق وہ تھا جو میرے قرآن میں لکھا تھا، تو باقی اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اکثر گمان کے پیچھے چلتے ہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ کو اچھی طرح علم ہے جو کام یہ کر رہے ہیں. یہ میں ایک عبارت مجھے یاد نہیں رہا، پڑھ کے میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 31 تھی. اس کے نیچے تفسیر کوثر کی جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرو. فرماتے ہیں مشرکین کے اپنے مسلمات کے ساتھ استدلال ہے اللہ کا کہ تم خود قبول کرتے ہو، جو مشرک بھی قبول کرتے ہیں اس بات کو ان کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آسمان اور زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے. آسمان کا ذکر پہلے آیا ہے شاید اس لحاظ سے کہ انسانی ضروریات اور روزی کا اکثر حصہ آسمان کی طرف سے، پھر زمین کا نمبر آتا ہے. اور تم خود مانتے ہو کہ کون تمہارے سمع اور بصر کا مالک ہے. مشرکین سے خطاب ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی بے جان اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. آج کی سائنس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہم پیدا نہیں کرتے، ڈھونڈ رہے ہیں زندگی، لائف کیسے پیدا ہوتی اور گہرائی میں اتر کے بھی. صلوات پڑھیں محمد وعلم. فرماتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کو رازق اور مدبر یعنی امور سنبھالنے والا، کائنات چلانے والا سمجھتے ہیں، تو جواب میں کیسے کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے اور اللہ مدبر ہے، جبکہ وہ اپنے شریکوں کو بھی کہتے تھے ہمیں رزق یہ دیتے اور ہمارے کارساز یہ ہیں، یہ ہمارے کام چلاتے ہیں. پھر کیسے کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرتا ہے یہ کام؟ تو لکھتے ہیں کہ اس کی ایک توجیہ یہ ہے، یعنی اس کی تعویل وہ یہ کرتے تھے، یہ یعنی ان کی بات ہم بیان کر رہے ہیں کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مشرکین بھی تدبیر والے معاملے کا جو اینڈ ہے، سرا ہے، وہ اللہ کو ہی سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، لیکن اس نے کہا ہے اب تم چلاؤ کائنات.
اور پھر اپنے معبودوں کی جن کی پوجا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم ان کی جو پوجا کر رہے ہیں اصل میں اللہ ہی کے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو بالکل آؤٹ کر دیا ہوا تھا انہوں نے۔ قرآن کی آیات اس کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا بہت توجہ اور بہت حساسیت اور بہت احتیاط چاہیے توحید و شرک کے معاملے۔ انسان کیونکہ ہمیں خبردار کیا گیا اور خبردار ایسے ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، روایات کے مطابق مولا علی سے فرمایا، علی آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے جو عیسیٰ کی مثال تھی بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل کے ایک جماعت نے عیسیٰ کے سے بغض رکھا اور عیسیٰ کے بغض میں ہلاک ہوئے، جہنم میں گئے، اور ایک دوسری جماعت بنی اسرائیل کی انہوں نے عیسیٰ سے محبت ایسی کی کہ ہلاک ہوئے اور جہنم میں گئے، محبت میں غلو کی۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر پھر آگے پڑھیں۔ پھر مولا کا اپنا فرمان نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے بارے میں، مجھ علی کے بارے میں دو لوگ ہلاکت کا شکار ہوں، ایک وہ کہ جو میرے بغض رکھنے کی وجہ سے مجھے گراتا ہے، اور دوسرا وہ جو میری محبت میں مجھے حد سے بڑھاتا ہے، غلو کرتا ہے۔ بیلنس معاملہ، اور وہ بیلنس رکھنے کا سب سے بہترین جگہ یہ توحید ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، تاکہ انسان کا دماغ صحیح جگہ پہ ہو۔ لیکن افسوس اس مزاج پر کہ جس کو اللہ کی باتیں سننے ہو تو بوریت ہونا شروع ہو جائے اور عجیب لگنا شروع ہو جائے، یہ کیسی باتیں ہیں بھائی۔ اور سب سے بڑا مکر جو کرتے ہیں جب کوئی توحید بیان کرے تو سب سے بڑا مکر، پہلا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ یہ وہابی ہے، یعنی عوام کے ذہنوں کو موڑنے کے لیے تاکہ عوام نہ سوچے۔ کیا کریں گے آپ دیکھیں، مثلا اگر ایک اہل سنت میں سے بندہ شیعوں کی کسی بات کی تائید کرے، پہلا اٹیک کیا کہیں گے؟ یہ رافضی ہے، اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ رافضی کا تصور انہوں نے اپنی عوام کے اندر، اپنی عوام کے ذہنوں میں ایسا ڈالا ہوا ہے کہ جیسے ہی کسی پر رافضی کا لیبل لگائیں گے عوام اس سے دور بھاگ جائیں گے، یہ رافضی ہے۔ عوام سوچتے کم ہی ہیں، پروپیگنڈے زیادہ مانتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہی زیادہ مثلا بات کی جائے یہ والی توحید والی، یہ وہابی ہے، تاکہ جو عوام ہے وہ کہ اچھا وہابی ہے، یہ بھاگو اس سے۔ بنو امیہ نے اہل بیت کے ماننے والوں کا نام رکھا تھا رافضی۔ رافضی کا مطلب ہوتا ہے جس نے ترک کر دیا ہو دین کو، اور اتنا پروپیگنڈا کیا عوام میں کہ جب ائمہ اہل بیت کو دیکھتے تھے وہ پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے کہتے تھے یہ رافضیوں کا امام ہے، امام الروافض ہے یہ، تاکہ کوئی نزدیک نہ جائے۔ لیکن عقل مند کون تھے؟ جو پروپیگنڈے سے ہٹ کر ان کی باتوں کو دیکھتے تھے کہ یہ رافضیوں کا امام، سنے تو صحیح کہتا کیا ہے۔ مکے والوں نے کہا، پروپیگنڈا کیا، جو باہر سے آتے تھے، ہمارے شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس نے شہر میں فتنہ کر دیا ہے، وہ جادو کرتا ہے اور جو بھی سن لے جس کے کانوں میں پڑ جائے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، کانوں میں روئی دے لو اس کا کلام نہ سننا۔ سمجھدار کون تھے؟ جو کانوں میں روئی دیتے تھے۔ سمجھدار وہ تھے جو کہتے تھے سنے تو صحیح کہتا کیا، اور جس نے سنا قرآن نے اس کو رسول کا بنا دیا، اللہ کا بنا دیا۔ آیت نمبر 37، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہم نے تو تمہیں چیلنج کیا ہے، ایک سورت بنا کے لے آؤ، اس کو سب اکٹھے ہو جاؤ، نہیں کر سکتے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ تو جو اس سے پہلے آ چکی ہیں کتابیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور پچھلی کتابوں میں جو کتاب میں باتیں بیان ہوئی تھی
اس کی تفصیل ہے، یعنی بڑا کھول کھول کر اس میں جو قیامت تک انسانیت کی ضرورت تھی وہ تمام بنیادیں جن کے بعد انسان اگلا کام خود بھی کر سکتا ہے، ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کر سکتا ہے، وہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں بتا دی ہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر کوئی شبہ کرے کہ نہیں ہے، تم کہتے ہو نہیں ہے، اپنے پاس سے گھڑا ہے، آیت نمبر 38، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے، یعنی رسول اللہ نے اس کو خود سے بنایا ہے، خود سے گھڑا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، انہیں بھی دعوت دے لو، جتنے پڑھے لکھے ہیں، جتنے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے عرب، سب کو بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ اس نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو۔ اس چیلنج کا جواب قرآن کے کوئی نہ دے سکتا، کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن جب بھی قرآن کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کلام بولتا تھا لوگ کہتے تھے یہ تو بہت ہی گھٹیا بات کر رہا ہے۔ مثال دوں آپ کو، اور یہیں پر آیت نمبر 38 پہ آج کے درس کو میں تمام کرتا ہوں، توجہ کیجیے، کل یہیں سے آگے جاری رکھیں گے کہ ایک شخص کو بلایا گیا جو بہت بڑا خطیب تھا، فصیح و بلیغ عرب، اور اس سے یہ کہا گیا، مکے کے سرداروں نے کہا، اس کو ہائر کیا، اس کو پیسے دیے کہ جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی یہ قرآن کی تلاوت کرے آیات کی پبلک میں، جیسے ہی یہ رکے تم نے پھر اپنی تقریر شروع کرنی ہے، تم اپنی زبردست تقریر کرو گے، خطابت، تاکہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں اور اس کو چھوڑ دیں۔ کیا ہوتا تھا جہاں بھی رسول اللہ تقریر کرتے تھے، مثلا آیات قرآن، ان کی تقریر کیا تھی؟ آیات قرآن تھی، تو یہ بعد میں تقریر کرتا تھا۔ چند دفعہ کے بعد جنہوں نے اس کو ہائر کیا تھا انہوں نے کہا بس کر دے، اور زیادہ ذلیل ہو رہے، یعنی ہم تو کہتے ہیں نا اس نے گھڑا ہے، لیکن تو جو اتنا بڑا فصیح و بلیغ ہے، تیرا کلام اتنا گھٹیا محسوس ہوتا ہے محمد کی آیات کے سامنے کہ بجائے ہمارا فائدہ ہونے کے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں پر اور واضح ہو رہا ہے کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں، کیونکہ رسول اللہ تو پہلے ایسا کلام بولتے ہی نہیں تھے، اور کوئی انہوں نے وہاں پر کوئی استاد بھی نہیں تھا، رسول اللہ کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ مکے والے جانتے تھے رسول اللہ کی زندگی ان کے سامنے تھی، کوئی استاد نہیں تھا رسول اللہ۔ یہ اور ان کی بےزتی ہے کہ وہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا وہ ایک ایسا کلام بول رہا ہے کہ سارے پڑھے لکھے ذلیل ہو رہے اس کے سامنے، تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام۔